السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی گلزار اشرف اپنے اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، پچھلی ویڈیو میں کیا جانے والا سوال کہ وہ کون سی کتاب ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی، لوگوں نے جواب دیے تھے آپشن بی، یعنی وہ قرآن ہے۔ ہاں دوستو، قرآن ہی ایک دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر توریت نازل کی، تو آج ہم اگر توریت کو دیکھیں تو ہمیں اصل نسخہ نہیں ملے گا۔ جو کتاب حضرت عیسیٰ کو ملی تھی انجیل، اگر آج ہم اصل نسخہ دیکھیں تو ہمیں اصل کتاب نہیں ملے گی۔ حضرت داؤد پر جو کتاب نازل ہوئی زبور، اگر ہم اس کا اوریجنل پرنٹ دیکھنا چاہیں وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی علام الغیوب ہے، وہ جانتا ہے اور جانتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ قومیں ان کتابوں میں رد و بدل کر رہی ہیں، تو پروردگار عالم نے اس کتاب کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لے لی، اور کیا ہی پیارے انداز سے اس کتاب کی ذمہ داری نبھائی کہ لوگ پوری دنیا کے اگر چاہیں مل کر کے قرآن کے تمام نسخوں کو وہ جلا دیں، سمندر میں پھینک دیں، اس کے باوجود بھی قرآن کا ایک حرف تو بہت دور کی بات ہے، ایک حرکت کو بھی نہیں بدل سکتے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں، حافظ قرآن کے دلوں میں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ تو لوگ قرآن کے نسخوں کو جلا سکتے ہیں، سمندر میں ڈال سکتے ہیں، لیکن حافظ قرآن کے سینوں سے کون نکال سکتا ہے؟ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صحیح جواب دینے والے وہ خوش نصیب لوگ، نام یہ رہے ان کے محمد عاقب، شازیہ اشرفی، محمد فرقان، اشرفی نازکر، گلشہ خان، جاباز خان، اینجل سیفی، عرشی خان، حافظ افضال، عالیہ جنت، حافظ فیض اشرفی، محمد ارحان، عریشہ خان، محمد فراز، ناصر کمال، ذاکر اتاری، عمران اتاری، عبدالقادر، حافظ عدنان، محمد طارق اعظمی، تنزیل احمد، نیاز وارث، محمد انتخاب، محمد اویس۔ چلیے دوستو، پروگرام شروع کرتے ہیں، اور یہ رہا آج کا سوال۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کے کرنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سگے بھائی کا گوشت کھانے کے مثل کہا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے جھوٹ بولنے کو، بی غیبت کرنے کو، سی حرام کھانے کو، یا ڈی چوری کرنے کو۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی غیبت کرنا۔ ہاں دوستو، قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تم آپس میں ایک دوسروں کی غیبت نہ کرو، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ لیکن افسوس، صد افسوس، آج یہ بیماری ہماری قوم کے اندر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ غیبت کو وہ برائی نہیں سمجھتے ہیں، غیبت کرنے کو وہ گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ میرے دوست، قرآن کے اس فرمان کو سنو، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اس گناہ کبیرہ سے بچو، اس گناہ سے بچو جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے آگاہ فرمایا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ رہا، وہ کون سا گناہ ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو؟
اور آپ کے آپشن یہ رہے اے جھوٹ بولنا، بی غیبت کرنا، سی حرام کھانا، یا ڈی حسد کرنا۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے ڈی حسد کرنا۔ ہاں دوستو، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یعنی حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ حسد دل کی رذیل ترین بیماریوں سے ایک بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا علاج صرف علم و عمل سے ہی ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، ان باتوں کو صرف آپ سنیں نہیں بلکہ ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں کہ حسد یعنی جلن، حسد کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور وہ آپ کے ساتھی کے پاس میں ہے، تو آپ نے دیکھ کے حسد کیا کہ آپ جل گئے، تو یہ چیز آپ کے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ اللہ سے دعا کرے کہ مولا جس طرح سے اس کے پاس ہے ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ یہ چیز میرے پاس بھی آ جائے۔ یہ نیت آپ کی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے پاس سے یہ چیز چلی جائے اور وہ مجھے مل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ رہا آپ کا تیسرا سوال، توریت شریف میں کتنی صورتیں ہیں؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے اے 500 صورتیں، بی 200 صورتیں، سی 150 صورتیں، یا ڈی 1000 صورتیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی، یعنی توریت شریف کے اندر 1000 صورتیں ہیں، اور ہر صورت میں 1000 آیات ہیں۔ اس حساب سے آیتوں کی تعداد 10 لاکھ ہوئی۔ تفسیر خزائن العرفان پارہ 16 رکوع 13، تفسیر نعیمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111۔ اور چوتھا سوال یہ رہا، آسمانی کتابیں کل کتنی ہیں؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے اے 4، بی 50، سی 104، یا ڈی 80۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے 104، جس میں سے 4 کتابیں تو بہت مشہور ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، حضرت موسیٰ پہ توریت، انجیل حضرت عیسیٰ پر، زبور حضرت داؤد پر۔ اس کے علاوہ 100 کتابیں جو صحیفوں کی شکل میں نازل ہوئیں، جس میں سے حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے، 50 حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر، اور 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اور یہ رہا آپ کا آخری سوال، وہ کون سا عمل ہے جو آپ کو جہنم سے بھی نکال کر لے آئے گا؟ آپ کے آپشن یہ رہے اے ایمان، بی نماز، سی روزہ، یا ڈی زکوٰۃ۔ دوستو اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ جو صحیح جواب دیں گے اگلی ویڈیو میں ان لوگوں کے نام بولے جائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ Allah